بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ فضیلت تواضع و قناعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کے ذریعے بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں، اور انسان پر فہم و فراست کا نور ہوتا ہے جس سے وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پس اگر وہ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اس سے حکمت چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ اسے سرنگوں کر، اور اگر وہ تواضع اور انکساری کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اسے سربلندی عطا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے توان نگری میں تواضع کی، جمع کردہ مال کو اچھے طریقے پر خرچ کیا، تنگ دست اور مفلسوں پر مہربانی، اور علماء و دانشمندوں سے میل جول رکھا۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ گھر میں کھا رہے تھے کہ دروازے پر سائل آیا جسے ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسے اپنے زانوں مبارک پر بٹھایا اور فرمایا، کھانا کھاؤ۔ قریش کے ایک آدمی نے اسے بہت ناپسند کیا، اور پھر وہ قریشی جوان اس جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا۔ فرمان نبوی ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں رسول عبد بنوں یا نبی فرشتہ بنوں۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کون سی بات پسند کروں۔ فرشتوں میں جبریل امین علیہ السلام میرا دوست تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، رب کے ہاں تواضع اختیار کیجیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں رسول عبد بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں اس شخص کی نماز قبول فرماتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے انکساری کرتا ہے، میری مخلوق پر تکبر نہیں کرتا، اور اس کا دل مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ کرم تقوی کا، عزت تواضع کا، اور یقین بے نیازی کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا میں تواضع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ قیامت کے دن منبروں پر ہوں گے، لوگوں میں اصلاح کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کرنے والوں کو بشارت ہو، یہی لوگ قیامت کے دن دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ بعض محدثین کرام سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اسلام کی ہدایت دی، اسے بہترین صورت دی، اور اسے اس کے غیر پسندیدہ مقام سے دور رکھا، اور ان سب نوازشات کے بعد اسے متواضع بنایا، اس سے ثابت ہوا کہ تواضع اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو چار چیزیں عطا فرماتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ خاموشی، اور یہ پہلی عبادت ہے، توکل، تواضع، اور دنیا سے کنارہ کشی۔ مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک حبشی آیا جو چیچک میں مبتلا تھا، اور جگہ جگہ سے اس کی کھال ادھڑ چکی تھی۔ وہ جس کے ساتھ بیٹھتا وہ اس کے پہلو سے اٹھ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلو میں بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مجھے وہ آدمی تعجب میں ڈالتا ہے جو اپنے ہاتھ میں ایسا زخم لیے پھرتا ہے جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہے، اور سے اس کا تکبر مٹ گیا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا بات ہے، میں تم میں عبادت کی شیرنی نہیں پاتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور عبادت کی شیرنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تواضع۔ فرمان نبوی ہے کہ جب تم میری امت کے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو ان سے تواضع سے پیش آؤ، اور متکبرین کو دیکھو تو ان سے تکبر کرو، کیونکہ یہ ان کے لیے تحقیر اور ذلت ہے۔ اسی موضوع پر چند اشعار ہیں۔ تواضع کر جو اس ستارے کی طرح ہو جو دیکھنے والے کو پانی کی سطح پر نظر آتا ہے، حالانکہ وہ بہت بلندی پر ہوتا ہے۔
دھوئیں کی طرح نہ ہو جو فضا میں خود کو بلند کرتا ہے حالانکہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ ایک بیکار چیز ہے۔ فضائل قناعت۔ قناعت کے متعلق جو کچھ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس سے بھی زیادہ احادیث و اقوال قناعت کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے پرواہی میں ہے، قناعت میں آزادی اور عزت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سے بے نیاز ہو جا جسے تو چاہتا ہے، اس جیسا ہو جائے گا جس کی طرف حاجت لے کر جائے گا تو اس کا قیدی ہوگا، اور جس پر چاہے احسان کر تو اس کا سردار ہوگا۔ تھوڑا مال جو تجھے کفایت کرے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے گمراہ کر دے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے قناعت سے افضل کوئی مالداری نہیں دیکھی اور لالچ سے بڑھ کر تنگ دستی نہیں دیکھی، اور یہ اشعار پڑھے۔ قناعت نے جب مجھے عزت کا لباس دیا، اور کون سا وہ تمول ہے جو قناعت سے زیادہ با عزت ہو؟ پس اسے اپنے نفس کے لیے اصل پونجی بنا لے اور اس کے بعد پرہیزگاری کو ذخیرہ کر لے، تو 2 گنا نفع پائے گا، دوست سے کچھ طلب کرنے سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ایک گھڑی صبر کے بدلے جنت میں انعام و اکرام پائے گا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اپنے جسم کو معمولی گزر بسر پر صبر کرنے والا بنا، ورنہ یہ تجھ سے تیری ضرورت سے بڑھ کر مال و دولت مانگے گا۔ تیری زندگی کی مدت اتنی ہی ہے جتنی اس لمحے کی مدت ہے جس میں تو سانس لے رہا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اگر رزق تجھ سے دور ہے تو صبر کر، اور جو کچھ مل گیا ہے اسی پر قناعت کر۔ اپنے نفس کو اس رزق کے حاصل کرنے میں زحمت نہ دے، اگر وہ تیرا مقدر ہے تو کیا وہ مجھے مل جائے گا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جب تجھے بخیلوں کا تمول حریص بنائے تو اس وقت قناعت تجھے سیراب کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ ایسا جوان بن جس کا پاؤں تخت الثری میں ہو اور اس کے ارادوں کی چوٹی ثریا کو چھو رہی ہو۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، اے آسانی سے حاصل ہونے والے رزق کو قوت سے تلاش کرنے والے، افسوس تو جھوٹی محبت میں مبتلا ہے، غلط چیز میں دل لگا رہا ہے۔ شیر اپنی تمام تر قوت کے باوجود جنگل کے مردار کھاتے ہیں، اور مکھیاں اپنی کمزوری کے باوجود شہد کھاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ بھوک محسوس فرماتے تو اہل بیت کرام سے فرماتے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور فرماتے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور یہ آیت پڑھتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور اس پر صبر کر۔ شاعر کہتا ہے، دنیا کی زینت اور اس کی گرفتاری کو ترک کر دے، اور تجھے بہت مالدار ہونے کی حرص و آرزو فریب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کی تقسیم پر قناعت کر اور اس پر راضی ہو جا، کیونکہ قناعت ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس وقت تمام تر بہودہ عیش کو ترک کر دے، کیونکہ جب تو اسے بغور دیکھے گا تو اس میں کوئی نفع نہیں پائے گا۔ بعض شعراء کا قول ہے، جو کچھ تجھے بغیر کوشش کے مل جاتا ہے اسی پر قناعت کر لے کہ رب ذوالجلال تو حشرات الارض میں سے کسی کو بھی نہیں بھولتا، رزق پہنچاتا ہے۔ اگر زمانہ تجھے انعامات سے نوازے تو کھڑا ہو جا، اور اگر وقت تجھ سے پیٹھ پھیر لے تو سو جا۔ داناؤں کا قول ہے کہ عزت خوبصورت کپڑوں کی مرہون منت نہیں ہے، کیونکہ فراخ دستی میں بہترین لباس پہننا، خوبصورت کپڑوں سے آراستہ ہونا آدمی کو مصروف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیاوی محبت کی وجہ سے وہ دینی امور کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایسا آدمی بہت ہی کم تکبر و خود بینی سے خالی ہوتا ہے۔ بعض شعراء کا کہنا ہے، میں دنیا سے سوکھی روٹی اور موٹے کپڑے پر راضی ہوں، اور مجھے ان کے سوا کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے زمانے کو فانی دیکھا ہے، لہٰذا میری عمر اور زمانہ دونوں فنا ہونے والے ہیں۔ فریب ہائے دنیا۔ دنیا کے تمام حالات خوشی اور غم کے ارد گرد گردش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا اپنے چاہنے والوں کی خواہشات کے مطابق نہیں رہتی، بلکہ وہ حکیم مطلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے۔ فرمان الہی ہے، وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر وہ جس پر تیرے رب نے رحم کیا وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں اختلاف سے مراد رزق کا اختلاف ہے، یعنی بعض غنی ہیں اور بعض فقیر ہیں، لہٰذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جسے دنیا کا مال مل جائے اور رب ذوالجلال دنیا کو اس کا خادم بنا دے تو وہ شکر ادا کرتا رہے اور نیک کاموں میں اسے صرف کرے، کیونکہ اچھے اعمال برائیوں کو زیر کر لیتے ہیں، اور اپنی دنیا پر غرور نہ کرے، اور یہ فرمان الہی اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔
تمہیں دنیا کی زندگی فریب نہ دے اور نہ تمہیں کوئی فریب دینے والا اللہ سے فریب دے۔ اور فرمان الہی ہے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم منتظر رہے اور تم نے شک کیا اور تمہیں آرزوؤں نے فریب میں ڈالا۔ دنیا کے فریب سے گریز کے لیے یہ آیات عقلمند انسان کو بہت کچھ بصیرت سکھاتی ہیں۔ ان عقلمندوں کی نیند اور بیداری کیسی عجیب ہے جو بے وقوفوں کی شب بیداری اور کوششوں پر رشک کرتے ہیں حالانکہ خود کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ دانشمند کون؟ فرمان نبوی ہے کہ عقلمند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیے، اور احمق وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دنیاوی تمنائیں رکھیں۔ شاعر کہتا ہے، اور جو شخص کسی پسندیدہ چیز کی وجہ سے دنیا کی تعریف کرتا ہے، مجھے زندگی کی قسم عنقریب وہ اسے برا بھلا کہے گا۔ جب دنیا چلی جاتی ہے تو انسان کے دل میں حسرت چھوڑ جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو بے شمار دکھ لے کر آتی ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، بخدا اگر دنیا اپنی تمام تر مال و متاع کے باوجود ہمارے لیے پرہیزگاری کا نشان ہوتی اور لگاتار اس کا رزق آتا رہتا، تب بھی کسی مرد آزاد کے لیے اس کی طرف رجوع مناسب نہ ہوتا، چاہے کہ یہ مال ہی ایسا بنایا گیا ہو جو کل ختم ہو جائے۔ ابن بسام کہتا ہے، دنیا اور اس کے ایام پر حیف ہے، بے شک یہ دکھوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے دکھ ایک لمحہ بھی ختم نہیں ہوتے چاہے اس میں کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے۔ اس پر اور اس کے عجیب حالات پر تعجب ہے، یہ لوگوں کی جان لیوا معشوقہ ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ زمانہ بخیل ترین لوگوں کو بے انتہا مال دینے پر آمادہ رہتا ہے، اور صاحب عزت و فضیلت سے زمانہ دنیا کو روک دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا، تم اصل بات میں غور کرو، خبیث حرام کمائی سے مال اکٹھا کرتے ہیں، لہذا خبیث مال اور خبیث لوگوں میں جمع ہوتے ہیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، زمانے سے پوچھ تو نے کسریٰ، کیسر، ان کے محلات اور ان میں رہنے والوں سے کیا کیا؟ کیا ان سب نے تجھ سے جدائی کی استدعا کی تھی کہ تو نے کسی عقلمند اور کسی بیوقوف کو نہیں چھوڑا؟ کہتے ہیں، ایک بدوی کسی قبیلے میں آیا، لوگوں نے اسے کھانا کھلایا اور وہ کھانا کھا کر ان کے خیمے کے سائے میں لیٹ گیا۔ پھر انہوں نے خیمہ اکھیڑ لیا اور بدوی کو جب بھوک لگی تو اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا، باخبر ہو جاؤ یہ دنیا عمارت کے سائے کی طرح ہے اور لا محالہ ایک دن اس کا سایہ زائل ہو جائے گا۔ بلا شبہ دنیا سوار کے لیے کیلولہ کرنے کی جگہ ہے۔ اس نے اپنی حاجت پوری کی اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ کسی دانا نے اپنے دوست سے کہا، تجھے دائی نے سب کچھ سنا دیا اور بلانے والے نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں جس نے یقین کامل کو گنوا دیا اور غلط کاریوں میں مشغول ہوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خوف الہی کے لیے علم اور تکبر و غرور کے لیے جہالت کافی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے دنیا سے محبت رکھی اور اس کی زیب و زینت سے مسرور ہوا، اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل گیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ بندے سے مال و دولت کے چلے جانے پر رنج و غم کرنے اور مال و دولت کی فراوانی میں خوشی پر محاسبہ کیا جائے گا۔ بعض سلف صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا دی تھی، وہ حرام کردہ باتوں سے تم سے زیادہ بچنے والے تھے، اور جو کام کرنا تمہیں مناسب نظر نہیں آتا وہ ان کے نزدیک مہلک ترین سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بسا اوقات مسار بن قدام رضی اللہ عنہ کی یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اے فریب خوردہ، تیرا دن نیند اور غفلت میں اور تیری رات سونے میں پوری ہوتی ہے، اور موت تیرے لیے لازمی ہے۔ زائل شدہ مال تجھے فریب میں ڈالتا ہے اور امیدیں پا کر تو بہت خوش ہوتا ہے جیسے خواب دیکھنے والا خواب میں لطف اندوز ہوتا ہے۔ عن قریب تو اپنی اس دنیاوی مشغولیت کو برا سمجھے گا، ایسی زندگی تو دنیا میں جانوروں کی ہوتی ہے۔ مذمت و تخویف دنیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صلبہ بن خاطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ آپ نے فرمایا، اے صلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس کثیر مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ صلبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے صلبہ، کیا تیرے پیش نظر میری زندگی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو؟ باخدا اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں تو چلیں گے۔
صلبہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ میرے لیے اللہ سے مال کی دعا کریں تو میں اس مال سے ہر حقدار کا حق پورا کروں گا، اور میں ضرور کروں گا، ضرور حقوق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ صلبہ کو مال عطا کر۔ چنانچہ اس نے بکریاں لیں اور وہ ایسے بڑھیں کہ جیسے خشرات الارض بڑھتے ہیں، اور ان کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ صلبہ مدینے سے نکل کر مدینے کے قریب ایک وادی میں گیا اور 3 نمازیں چھوڑ کر صرف 2 نمازیں ظہر اور عصر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگا۔ بکریاں اور بڑھیں اور وہ کچھ اور دور ہو گیا، یہاں تک کہ وہ صرف نماز جمعہ میں شریک ہوتا، اور بکریاں برابر بڑھتی گئیں تاکہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے اس کی جمعے کی جماعت بھی چھوٹ گئی، اور وہ جمعے کے دن مدینے سے آنے والے سواروں سے مدینے کے حالات پوچھ لیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا کہ صلبہ بن حاطب کا کیا بنا؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اس نے بکریاں لیں اور وہ اتنی بڑھیں کہ ان کا مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا، اور اس کے تمام حالات بتلائے گئے۔ آپ نے سن کر فرمایا، اے صلبہ افسوس، اے صلبہ افسوس، افسوس اے صلبہ۔ راوی کہتے ہیں کہ تب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، ان کے مال سے صدقہ لیجئے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کیجئے، ان کے صدقات اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہینہ اور بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو صدقات کی وصولیابی پر مقرر فرمایا اور انہیں صدقات کے احکامات اور صدقات وصول کرنے کی اجازت لکھ کر روانہ فرمایا کہ جاؤ اور مسلمانوں سے صدقات وصول کر کے لاؤ، اور فرمایا کہ صلبہ بن حاطب اور فلاں آدمی کے پاس جانا جو بنو سلیم سے تعلق رکھتا ہے، اور ان سے بھی صدقات وصول کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات صلبہ کے پاس آئے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھوا کر صدقات یعنی بکریوں کی زکوٰۃ کا سوال کیا۔ صلبہ نے کہا، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤ، جب تم فارغ ہو چکو تو میرے پاس پھر آنا۔ پھر یہ حضرات بنو سلیم کے اس آدمی کے پاس آئے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب اس نے سنا تو اس نے اپنے اعلیٰ مرتبہ اونٹوں کے پاس جا کر ان میں سے صدقہ کے لیے علیحدہ کر دیے اور انہیں لے کر ان حضرات کی خدمت میں آیا۔ ان حضرات نے جب وہ اونٹ دیکھے تو بولے، تمہارے لیے یہ اونٹ دینا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم تم سے عمدہ اور اعلیٰ اونٹ لینے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، انہیں لے جائیے، میرا دل انہی سے خوش ہوتا ہے اور میں یہ آپ ہی کو دینے کے لیے لایا ہوں۔ جب یہ حضرات صدقہ کی وصولی سے فارغ ہو چکے تو صلبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر صدقات کا سوال کیا۔ صلبہ نے کہا، مجھے خط دکھاؤ۔ اس نے خط دیکھ کر کہا، یہ ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤ تاکہ میں اس بارے میں کچھ غور کر سکوں۔ لہذا یہ حضرات واپس روانہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت کرنے سے پہلے محض انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے صلبہ افسوس، اور بنو سلیم کے اس شخص کے لیے دعا فرمائی، اور پھر ان حضرات نے آپ کو صلبہ اور سلیمی کے مکمل حالات سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے صلبہ کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جس نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو البتہ ہم صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ پس جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا مال کے ساتھ اور پھر گئے اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ پس نفاق ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک اثر دے گیا، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا، اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت صلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے صلبہ کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو سنا تو اٹھ کر صلبہ کے پاس گیا اور اسے کہا، تیری والدہ ماری جائے، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں فلاں فلاں آیت نازل کی ہیں۔ صلبہ نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صدقہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ لینے سے منع کر دیا ہے۔ صلبہ یہ سنتے ہی اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے یہ کرتوت میں نے تجھ سے پہلے کہہ دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ لینے سے بالکل انکار کر دیا تو وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو وہ اپنے صدقات لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حاضر ہوا،
مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد صلبہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک عبرت انگیز واقعہ، جریر نے لیث سے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آیا اور کہنے لگا، میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی اکٹھے روانہ ہو گئے۔ جب ایک دریا کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب 2 روٹیاں کھا چکے اور ایک روٹی باقی رہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی پینے تشریف لے گئے۔ جب آپ پانی پی کر واپس تشریف لائے تو وہ روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا، روٹی کس نے لی ہے؟ وہ آدمی بولا کہ مجھے معلوم نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور آپ نے ہرنی کو دیکھا جو 2 بچے ساتھ لیے جا رہی تھی۔ آپ نے اس کے ایک بچے کو بلایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا۔ پھر بچے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ہرنی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ تب آپ نے اس آدمی سے کہا، میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھلایا، روٹی کس نے لی تھی؟ وہ آدمی بولا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ ایک جھیل پر پہنچے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سطح آپ پر چل پڑے۔ جب پانی عبور کر لیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس آدمی نے پھر جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ روانہ ہو گئے اور ایک جنگل پہ پہنچے۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کی ڈھیڑی بنا کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ چنانچہ وہ سونا بن گئی اور آپ نے اس کی ایک جیسی 3 ڈھیریاں بنائیں اور فرمایا، تہائی میری، تہائی تیری اور تہائی اس شخص کی ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ تب وہ آدمی بولا، وہ روٹی میں نے لی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ سونا تمام کا تمام تیرا ہے، اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اس شخص کے پاس 2 آدمی آ گئے۔ انہوں نے جب جنگل میں ایک آدمی کو اتنے مال و متاع کے ساتھ دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے مال سمیٹ لیں۔ اس آدمی نے جب ان کی نیت بھانپ لی تو خود ہی بول اٹھا کہ یہ مال ہم تینوں ہی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کھانا خرید لائے۔ جس شخص کو انہوں نے شہر کی طرف کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس مال میں ان کو حصہ دار کیوں بننے دوں؟ میں کھانے میں زہر ملائے دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں ہی ہلاک ہو جائیں اور مال اکیلا میں ہی لے لوں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ادھر جو 2 آدمی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اسے 1 تہائی کیوں دیں، جو ہی وہ آئے ہم اسے قتل کریں اور دولت ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں۔ چنانچہ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں وہ کھانا کھایا، جسے کھاتے ہی وہ دونوں بھی مر گئے اور سونے کی ڈھیریاں اسی طرح پڑی رہیں اور جنت میں اور جنگل میں 3 لاشیں رہ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا اور ان کی یہ حالت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دیکھو یہ دنیا ہے، اس سے بچتے رہنا۔ حکایت، ذوالقرنین ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی مال و متاع بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی قبریں تیار کر رکھی تھیں۔ جب صبح ہوتی تو وہ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب نمازیں پڑھتے اور جانوروں کی طرح کچھ گھاس پات کھا لیتے، اور انہوں نے گزر بسر صرف زمین سے اگنے والی سبزیوں وغیرہ پر محدود کر رکھی تھی۔ ذوالقرنین نے ان کے سردار کو ایک آدمی بھیج کر بلایا، لیکن سردار نے کہا، ذوالقرنین کو جواب دینا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہیں کام ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ ذوالقرنین نے یہ جواب سن کر کہا کہ واقعی اس نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں نے تمہاری طرف آدمی بھیج کر تمہیں بلایا مگر تم نے انکار کر دیا، لہٰذا میں خود آیا ہوں۔ سردار نے کہا، اگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو ضرور آتا۔ ذوالقرنین نے کہا، میں نے تمہیں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ کسی اور قوم کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا، آپ کس حالت کی بات کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا، یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع اور مال و منال کچھ بھی نہیں ہے جس سے تم بہرہ اندوز ہو سکو۔ سردار نے کہا، ہم سونا چاندی کا جمع کرنا بہت برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو جاتا ہے اور اس چیز کو جو ان سے کہیں بہتر ہے بھول جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تم نے قبریں کیوں تیار کر رکھی ہیں؟ ہر صبح ان کی زیارت کرتے ہو، انہیں صاف کرتے ہو اور ان کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو۔
سردار نے کہا یہ اس لیے کہ جب ہم قبروں کو دیکھیں گے اور دنیا کی آرزو کریں گے تو یہ قبریں ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیں گی اور ہمیں حرص و ہوا سے روک دیں گی۔ ذوالقرنین نے پوچھا میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے سبزے کے علاوہ تمہاری کوئی غذا نہیں ہے، تم جانور کیوں نہیں رکھتے تاکہ تم ان کا دودھ دو، ان پر سواری کرو اور ان سے بہرہ اندوز ہو سکو؟ سردار نے کہا ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے پیٹوں کو ان کی قبریں بنائیں، اور ہم زمین کے سبزے سے کافی غذا حاصل کر لیتے ہیں اور یہ انسان کی گزر اوقات کے لیے کافی ہے۔ جب کھانا حلق سے اتر جاتا ہے چاہے وہ کیسا ہی ہو پھر اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ پھر اس قائد سردار نے ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر اس ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں، یہ کون ہے؟ قائد نے کہا یہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے ظلم و ستم کیا اور سرکش بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے موت دے دی اور یہ ایک گرے پڑے پتھر کی مانند بے وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال شمار کر لیے ہیں تاکہ اسے آخرت میں سزا دے۔ پھر اس نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی جو بوسیدہ تھی اور کہا ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں، بتاؤ کون ہے؟ قائد نے کہا یہ ایک بادشاہ ہے جسے پہلے بادشاہ کے بعد حکومت ملی، یہ اپنے پیشرو بادشاہ کا مخلوق پر ظلم و ستم اور زیادتیاں دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے تواضع کی، اللہ کا خوف کیا اور ملک میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ بھی مر کر ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار فرما لیا ہے یہاں تک کہ اسے آخرت میں ان کا بدلہ دے گا۔ پھر وہ ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا یہ بھی انہی کی طرح ہیں۔ ذوالقرنین خیال رکھنا کہ تم کیسے اعمال کر رہے ہو۔ ذوالقرنین نے اس کی باتیں سن کر کہا کیا تم میری دوستی میں رہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنا بھائی اور وزیر یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و منال دیا ہے اس میں اپنا شریک بنا لوں گا۔ سردار نے کہا میں اور آپ صلح نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا وہ کیوں؟ سردار نے کہا اس لیے کہ لوگ تمہارے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا وہ کیسے؟ سردار نے کہا وہ تم سے تمہارا ملک، مال اور دنیا کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور چونکہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے لہذا یہاں کوئی ایک بھی میرا دشمن نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور نہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ذوالقرنین یہ باتیں سن کر انتہائی متاثر ہوا اور حیران واپس لوٹ آیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، اے وہ شخص جو دنیا اور اس کی زینت سے نفع اندوز ہوتا ہے اور دنیاوی لذتوں سے اس کی آنکھیں نہیں سوتی، خود کو ناممکن چیزوں کے حصول میں مشغول کر دیا ہے، جب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ دوسرے شاعر کا قول ہے میں نے دنیا کے جاہلوں کو بہت مرتبہ عطا کرنے اور اہل فضل سے کنارہ کشی کرنے پر ملامت کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری مجبوری سنیے، جاہل میرے بیٹے ہیں لہٰذا میں انہیں سربلندی دیتی ہوں، اور متقی اہل فضل میری سوکن آخرت کے فرزند ہیں لہٰذا میں ان سے گریز کرتی ہوں۔ حضرت محمود باہلی کا قول ہے بے شک دنیا آئے یا جائے انسان کے لیے ہر حال میں فتنہ و آزمائش ہے، جب دنیا آتی ہے تو دائمی شکر ساتھ لاتی ہے تو شکر ادا کر، اور جب جائے تو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔